منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کچھ سیرت النبی کے اوپر ہم کچھ پروگرام بنائیں، سوال و جواب ہو۔ اس سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا، اور کنانا کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی دو گروہوں میں سے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں، اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ تو سالان صاحب ذرا سوال و جواب ہو جائے، آپ بتلائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیوی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، جن کے نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت قطورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام کی والدہ کا نام؟ یعقوب علیہ السلام کی والدہ کا نام سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام سے کون لوگ ہیں؟ یعقوب علیہ السلام سے یہود اور عیسائی لوگ ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام سے کون لوگ ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم سب مسلمان ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ مکہ میں کون سا قبیلے پہلے آباد ہوا؟ مکہ میں پہلے اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ آباد ہوا، جو عدنانی قبیلہ کہلاتا تھا۔ مکہ میں دوسرا قبیلہ کون سا آباد ہوا؟ مکہ میں دوسرا قبیلہ بنی جرہم کا تھا۔ زمزم کا پانی کن کے ذریعے نکلا؟ زمزم کا پانی اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے نکلا۔ اسماعیل علیہ السلام جب مکہ آئے تھے تو کعبہ کیسا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام جب مکہ آئے تھے، کعبہ یعنی بیت اللہ کی دیواریں گری ہوئی تھی۔ بیت اللہ یعنی کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ بیت اللہ یعنی کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام شادی کس سے ہوئی؟ اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنی جرہم قبیلہ سے ہوئی، اور دوسری شادی بنی جرہم قبیلہ سے ہوئی، جو عمرو بن مزاد کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ بہت خوب، مزاد بن عمرو، وہ جرہم کے سردار تھے، ٹھیک ہے نا؟ مزاز بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا، اور وہیں سے قربانی کی شروعات ہوئی، اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ بالکل درست۔ اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کن سے ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان سے ملتا ہے، 21 پشت پرانا ہے جو عدنان سے ملتا ہے۔ جی، اب عدنان کے بعد کچھ علماؤں کا اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ عدنان پر ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن جو علماء کہتے ہیں ان کی بھی بات درست ہے، لیکن ہمارے جو نالج میں ہے کہ 21 پشت تک عدنان کے نام تک آنے کے بعد ان کا نصف وہاں پہ رک جاتا ہے۔ باقی ہو سکتا ہے کوئی اور جانکاری ملے، اللہ عالم بالصواب۔ اسماعیل علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی کل عمر 137 سال تھی۔ بنو عدنان اور بنو جرہم میں لڑائی کا کیا نقصان ہوا؟ ان میں کون جیتا؟ بنو عدنان اور بنو جرہم کی لڑائی میں بنو عدنان قبیلہ جیتا، اور جب بنو جرہم ہارنے کے بعد قبیلہ چھوڑ جاتے وقت اس نے زمزم کے کنویں کو مٹا دیا اور مکہ چھوڑ کر یمن چلے گئے، مکہ چھوڑ کر وہ یمن چلے گئے اور جاتے وقت انہوں نے زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا، اور بھی کعبہ کی کئی پرانی چیزیں کی مٹا دی، کئی تاریخی چیزیں، پرانی چیزیں نہیں، کئی تاریخی چیزیں، اور بھی کعبہ کی کئی تاریخی چیزیں کو پاٹ دیا، ان کے نشانات دفن کر کے ان کے نشانات کو مٹا دیا۔ جی۔ عمرو بن حارث بن مغواز جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر جو حجر اسود کہلاتا ہے نکال کر دفن کر دیا تھا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے سنگ اسود کو اس کنویں میں ڈال کر کے، جو زمزم کا کنواں تھا، اس کو دفن کر دیا تھا، اس کی نشانات کو مٹا دیا۔ بعد میں اللہ کے فضل سے اس کی نشاندہی ہوئی اور اس کنویں کو کھودا گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، بہت بہت شکریہ۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اس میں ملاقات ہوگی آپ سے، فی امان اللہ۔